آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے، جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ وفا۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق وہ مہرباں، یار جانی دوست صادق اور محب با صفا۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دو شالہ، وہی ایک کہنا کبا۔ یہ تیرا حال اور تو اب صاحب کا قدیم، دوست دار وہ خاکسار، وہ خاکے راہے وہ خاکے پا۔ پھر جو ہے کم اتفاقی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑا دے کے تجھ کو ٹال دے اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہی خدمت میں تیری یہ کہے کہ میں حاضر ہوا۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، قطرے در بے بہا ہو لال سنگے بے بہا۔ ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صاحب قیمہ۔ تجھ کو شہنشاہ دورہ اپنا فرزند لائق، کہہ چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ۔ دوست دار ملک و دولت خواہ، شاہ دین اپنا ہوشیار وہ مرد آخر ہے امیر وہ پارساں۔ کیا لکھوں تعریف تیری میری قاصر ہے زباں، لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بادم دل سے دعا۔ عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی بر آئے بد دعا۔ یہ عزیز طلبہ و طالبات، ہم آپ کو ایک ایک اشعار کی تشریح جو ہے تو بتاتے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1 اور 2 کہ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے، جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ وفا۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، خوشیاں منانے اور مزے اڑانے کا دن ہے۔ اس دن دوست و اقارب ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کچھ گلے ملتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رسم اور طریقہ عید کے موقع کے لیے خاص ہو گیا ہے، اہم ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 3 سے 5 دیکھیے کہ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، یار جانی دوست صدا کے محب با صفا۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کونا دو شالہ، وہی ایک کونا کبا۔ ان تینوں شعروں میں شاعر یوں بیان کر رہا ہے، عید کے اس موقع پر شاعر کے ایک انتہائی پیارے مخلص و مہربان دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عید کے دن بھی شاعر کو پھٹے پرانے لباس میں پا کر حیران رہ گئے ہیں، اور اس حیرانی کے عالم میں شاعر سے کہا کہ وہ اب تک پریشان حال ہے، اس کی کیا وجہ ہے ایسا پریشان حال؟ عید کا خوشیاں منانے کا دن ہے اور تو پریشان ہے، اور اس کی پریشان حالی ختم نہیں ہوئی ہے کہ عید کے موقع پر بھی وہ جونا پرانا لباس چادر و قبا پہنے بیٹھا ہوا ہے، پرانا لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ شعر نمبر 6 سے 9 یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا قدیم، دوست دار وہ خاکسار وہ خاکے راہے خاکے پا۔ پھر جو کم اتفاقی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑا دے کے تجھ کو ٹال دے اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ تو شعر نمبر 6 سے 9 کی تشریح دیکھیے۔ شاعر اس میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ مزید کہتا ہے، شاعر کا دوست اور آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کہ وہ شاعر نواب صاحب کا قدیم ندیم وہ خیر خواہ ہیں، یعنی کہ بہت قدیم دوست ہے اور نواب پر اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور ہمیشہ ان کے قدموں سے لگا رہتا ہے، ان کے قدموں سے لگا ہوا رہتا ہے، ان کے پاس ان کے قریب ہی رہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنا پریشان حال ہے، کیا اس سے کوئی جرم گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے
جس کی بنا پر نواب صاحب اس کی جانب توجہ نہیں کر رہے، جبکہ وہ بہت سکی و فیاض ہے اور شاعر کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہی ہوتا ہے۔ شاعر کی تکلیف و پریشانی کا حال جاننے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے ٹالنے کی کوشش کرے، واپس ٹال دے، اس کو کچھ دیے بغیر اور بغیر کچھ دیے مطمئن کرنے کی حرکت کرے۔ لہٰذا شاعر کو چاہیے کہ فوراً نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر موجودہ صورتحال اور تمام حقائق جو ہے تو بیان کرے۔ شعر نمبر 10 دیکھیے کہ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہی خدمت میں تیری یہ کہے کہ میں حاضر ہوا۔ تشریح دیکھیے کہ شاعر نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے دوست سے مذکورہ والا باتیں کہی اور ہدایتیں سنی تو اس کی باتوں پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شعر نمبر 11 سے 14 دیکھیے کہ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، قطرے درے بے بہا ہو لالے سنگے بے بہا، ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دستے غیب، جس کو چٹکی خاک دے ہو وہ صاحب کیما، تجھ کو شہنشاہ دورہ اپنا فرزند لئی کہہ چکا ہے، واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ، دوست دار ملک و دولت خواہ شہاں دی پنہا، ہوشیار وہ مرد آخر ہے امیر وہ پارسا۔ شاعر ذوق دہلوی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواب صاحب اپنی فیاضی دکھاتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو معمولی سے قطرے کو قیمتی موتی اور پتھر کو پیش قیمت سنگ بنا دے۔ اگر نواب صاحب کسی کی مدد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے خاک بھی دے دے تو وہ مالا مال ہو جائے۔ نواب صاحب اتنے باصلاحیت انسان ہیں کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر انہیں اپنا بیٹا مانتے ہیں اور انہیں عزیز رکھتے ہیں۔ نواب صاحب ملک کو دوست رکھنے والے ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بادشاہ یعنی کہ بہادر شاہ کی حکومت کا بھلا چاہنے والے ہیں اور وہ صاف کردار والے ذہین دور اندیش امیر کبیر ہے۔ تو یہ جو ہم نے 4 اشعار سماعت فرمائے ہیں تو یہ بادشاہ کے تعریف میں شاعر نے یہ 4 اشعار لکھے ہیں۔ شعر نمبر 15 سے 16 کیا لکھوں تعریف تیری میری قاصر ہے زباں، لکھ تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور دولت تیری میرا بھی برائے مت دعا۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر آگے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نواب، میں تمہاری تعریف میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس الفاظ بہت کم ہیں، میں عاجز ہوں، پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں کہ عید کی باسعادت گھڑیاں تجھے نصیب ہو اور تیرے خزانے میں خوب اضافہ ہو اور تیری بدولت میری مراد جو ہے تو بر آئے، یعنی کہ میری مراد بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔